مولانا اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آج معاشرے میں یہ رواج عام ہو چکا ہے کہ بچے کے جب بال نکالے جاتے ہیں تو بچے کے بال کو ماموں کے ہاتھ سے ہی کٹوانا، بچے کے بالوں کو ماموں کے ہاتھ سے ہی کٹوانا اور ان بالوں کو پھوپھی کے ہاتھ میں ہی پکڑوانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ رواج بہت عام ہو چکا ہے، تو کیا یہ بہتر ہے؟ دیکھیے، بچے کے بالوں کو ماموں کے ذریعے کٹوانا اور پھوپھی کے ہاتھ میں ہی دینا، یہ زبردستی کے جو یہ طریقے نکالے، یہ ہندوانہ رسم ہے، مسلمانوں کا اس سے جو کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا نائی کو بلایا جائے، بال کٹوایا جائے، وزن کر کے جو ہے بال کو جو ہے پھر وہ چاندی کے برابر صدقہ کر کے پھر بال کو جو کہیں دفن کر دیا جائے۔ یہ سب تکلفات جو الٹی سیدھے جو رسمیں چل رہی ہے نا، تو یہ سب جو ہمیں چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو سمجھیے، میں اپنی تمام ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ آگے بڑھیے، ان رسموں کا جو خاتمہ کیجیے۔ یہ زبردستی کی رسمیں ہیں، یہ تکلفات ہے، یہ فساد پیدا کرتے ہیں، یہ جھگڑے پیدا کرتے ہیں، یہ رسم و رواج ہی ہمیں توڑتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ تو مولانا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ ہو تو پھر کب کریں؟ ماشاءاللہ، یہ بھی ایک زبردست سوال ہے۔ بہت سارے ساتھی پوچھتے ہیں کہ عقیقہ اگر ہمارا اگر نہیں ہوا، 7ویں دن نہیں ہوا تو ہم کب کرنا، اور اگر بچپن میں نہیں ہوا تو کیا ہم جوانی میں کر سکتے، بڑھاپے میں کر سکتے؟ تو دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ بچپن میں جو ہے 7ویں دن جو عقیقہ کریں، اور اگر نہیں ہوا تو پھر جو ہے آپ 14ویں دن جو کریں، اور نہیں ہوا تو 21ویں دن کریں، اور نہیں ہوا تو جب بھی آپ عقیقہ کریں 7ویں دن کا خیال کرتے ہوئے جو کریں۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا جو مسنون ہے، تو 7ویں دن کا جو ہے خیال کر کے آپ جو ہے عقیقہ کریں۔ اور اسی طرح سے بچہ ہو تو بہتر ہے کہ بھائی بچپنے میں جو کر دیا جائے، اور اگر نہیں کیا تو جب چاہے جو عقیقہ کر سکتے ہیں، بڑے بھی جو اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ بچپنے میں جو ہے بچوں کا جو ہے عقیقہ کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ مولانا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ عقیقے کے لیے کون سا جانور لیں؟ دیکھیے، عقیقے کے لیے تو جو جانور ہم قربانی میں استعمال کرتے ہیں وہی تمام جانور ہم عقیقے کے اندر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مولانا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ لڑکے کے لیے کون سا جانور اور لڑکی کے لیے کون سا جانور لیں؟ دیکھیے، یہ سب ایک زبردستی کے تکلفات ہے کہ لڑکی کے لیے کون سے جانور، لڑکے کے لیے کون سے جانور لینا ہے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی جانور کس کے لیے بھی جو لے سکتے ہیں، تو لڑکے کے لیے بھی بکرا بکری کچھ بھی لے سکتے ہیں، اور لڑکی کے لیے بھی کچھ بھی لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لڑکے کے لیے جو 2 بکرا یا 2 بکری ہونا چاہیے، اور لڑکی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ہونا چاہیے، بس کافی ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر مولانا بڑے جانور میں سے حصہ لینا ہو تو کتنے حصے لیں؟ دیکھیے، اگر بڑے جانور کے اندر میں اگر حصہ لینا ہے تو بڑے جانور جیسا گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، اور اسی طرح سے جو ہے پاڑا وغیرہ آتا ہے، تو اس کے اندر میں اگر ہم جب بھی جو ہے حصہ لیں گے، دیکھیے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، تو اونٹ ہے، تو ان تمام جانوروں میں جو 7 حصے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمیں لڑکے کی طرف سے لینا ہے تو لڑکے کے لیے جو 2 حصہ آئے گے، بڑے جانور میں حصہ لینا ہے تو لڑکے کے لیے 2 حصے اور لڑکی کے لیے جو ہے 1 حصے جو ہے لیے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ مولانا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی اہم شخص کا ہونا یا کسی اہم شخص کا ذبح کرنا کیا ضروری ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ یہ بھی زبردست سوال کیے ہمارے ڈائریکٹر MMB نیٹ ورک نے، ماشاءاللہ زبردست سوال کیے کہ کیا کسی خاص شخصیت کا عقیقے کے جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اس کے ماں باپ ہو یا رشتہ دار ہو یا امام صاحب ہو، مؤذن صاحب ہو، یعنی مؤذن صاحب ہو، تو کیا ان لوگوں کا جو ہے ذبح کرنا ضروری ہے یا کوئی بھی ذبح کر سکتا ہے؟ تو دیکھیے، قربانی کے جانور میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو بہتر ہے وہی جو ہے قربانی کریں، جس کے نام سے قربانی ہو رہی بہتر ہے وہی جو ہے اپنے جانور کو ذبح کریں، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو کوئی بھی جو اس کی جگہ میں کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے عقیقے کے اندر میں بھی بہتر ہے کہ آدمی جو خود سے جو ہے بچے کا ذمہ دار، یا آدمی اگر اپنا کر رہا ہے تو خود جو ہے وہ ذبح کرے، لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو وہ کس کے ذریعے بھی جو کرا سکتا ہے، کسی خاص شخص کا ہونا جو ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ مولانا عقیقے کا جو گوشت ہے اس میں کتنے حصے ہوں گے، کتنے حصے بنیں گے،
عقیقے کے گوشت میں؟ ماشاءاللہ یہ بھی ایک زبردست سوال ہے. دیکھیے عقیقے کے جو گوشت ہوتے ہیں، جس طرح دیکھیے ہم قربانی کے جو جانور ہم جب ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو 3 حصے بناتے ہیں ہم. تو قربانی کے جانور میں ہم 3 حصے بناتے ہیں، اور 3 حصے جو ایک جو ہے اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے. تو اسی طرح سے جو ہمیں عقیقے کے جانور میں بھی جو 3 حصے کر لے یہ بہتر ہے. ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک دوست احباب کے لیے. لیکن جس طرح سے قربانی کے جانور کو ہم پورا بھی جو خود بھی جو رکھ سکتے ہیں، پورا رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں اور پورا جو ہے ہم غریبوں کو دے سکتے ہیں، تو اسی طرح عقیقے کے جانور میں بھی ہم پورا جو ہے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، پورا جو ہے دوستوں میں بھی دے سکتے ہیں اور پورا غریبوں میں بھی دے سکتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا ہو. جزاک اللہ مولانا. اور ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے کا جو گوشت ہے اور عقیقہ جو کیا جاتا ہے، عقیقہ جب کیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ عقیقہ یعنی دعوت، کہ عقیقہ یعنی دعوت، لوگوں کو بلایا جائے، لوگوں کو دعوت کھلائی جائے عقیقے کی. کہ تو یہ اس کی دعوت کھلانا ضروری ہے یا پھر اس کے گوشت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے؟ آج یہ معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے، یہ بات عام ہو چکی ہے کہ عقیقے جو ہے سو دعوت کیا جائے. کیا یہ بہتر ہے یا پھر اس کے گوشت کو تقسیم بھی کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ یقیناً یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں چلا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوا، پھر چھٹی کی رسم چلتی ہے، پھر الٹی سیدھی رسمیں چلتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے چلہ کیا جاتا ہے. یہ جو سب جو الٹی سیدھے خرافات جو چل رہی ہے، اس میں سے ایک بڑی خرافات ہے عقیقے کے اندر میں دعوت کو جو ہے ضروری سمجھنا، اور ضروری سمجھنے کے بعد پھر اس میں رسم و رواج، کپڑے لانا، یہ کرنا وہ کرنا، کسی نے نہیں لایا تو ناراض ہو جانا. تو یہ سب بہت چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو یہ سب ہمارے معاشرے میں بہت چل رہا ہے. تو میرے ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر میں کنٹرول کریں، یہ سب رسموں کو جو ختم کریں. یہ رسم و رواج جھگڑے پیدا کرتے ہیں. کسی نے کپڑا نہیں لایا آپ ناراض ہو گئے، اس سے بات نہیں کر رہے، وہ نہیں آیا تو وہ نہیں آیا لہٰذا مجھ سے بات نہیں کریں گے. یہ سارے جو خرافات چل رہی اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جو اس طرح کی خرافات چل رہی ہے ہم اس کو جو بند کریں گے. تو سمجھیے کہ عقیقے کے گوشت کو ہم ایک تو دعوت کر کے بھی کھلا سکتے ہیں لیکن اس کو ضروری نہ سمجھے. اسی طرح سے جو عقیقے کے گوشت کو ہم جو بانٹ بھی سکتے ہیں، ہم بانٹ بھی جو سکتے ہیں، کچا جو گوشت ہوتا ہے ہم اس کو بھی جو ہے بانٹ سکتے ہیں دوستوں میں، اور دعوت کر کے بھی کھلا سکتے ہیں. دونوں طرح سے جو صحیح ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن کسی ایک چیز کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے.